ناظرین، اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے جاری ایک بیان میں کہا کہ مزدوروں، بے بسوں، محتاجوں، لاک ڈاؤن کے شکار متاثرین کی مدد کرنے والے لوگ کپڑوں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری پرآشوب حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ پرست اور متعصب میڈیا کے جھانسے میں نہ آ کر ملک کے عوام ہندو، مسلمان یا سکھ، عیسائی نہیں بلکہ ایک ہندوستانی کے طور پر متحد ہو کر کورونا وائرس سے مقابلہ کرتے ہوئے خود کو ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے اس بات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جاری ملک گیر لاک ڈاؤن میں پریشان حال لوگوں اور مزدوروں کی تکلیف کے دوران بھی ملک کا میڈیا اور کچھ سیاستداں دونوں ملک میں نفرت کا زہر کھول رہے ہیں، جس کا متعدد جگہ اثر بھی نظر آیا۔ ملک کے 1000 سالہ گنگا جمنی تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ملک میں نفرت کا زہر کم پھیلا اور عام لوگوں کے درمیان وہ اثر نہیں ہوا جس کا فرقہ پرست طاقتیں اور کچھ میڈیا امید کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے نام پر اکثر الیکٹرانک میڈیا اور کچھ سیاستدانوں نے ملک بھر میں زہر کھولنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور ملک میں پریشان حال مزدوروں کے بحران نے ملک اور قوم کو متحد کر دیا، اور اس طرح فرقہ پرست ناکام ہو گئے، اور کورونا نے بتا دیا ہم سب ایک ہیں، اور کورونا وائرس نے انسان کی انسانیت زندہ کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر اور میڈیا کورونا اور دیگر نام سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک اور قوم کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے لوگ ملک کے غدار تو ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے وفادار قطعی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ایک بڑے طبقے کو پریشان یا نظر انداز کر کے یہ اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تعلیمی نقصان پہنچا کر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسے میڈیا اور سیاستدانوں پر لگام لگایا جانا نہایت ضروری ہے، ورنہ بیرون ملک میں اس سے ملک کی بدنامی تو ہوگی ہی، ملک بھی کھوکھلا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ حکومت خاموش رہ کر جیسے اس کی حمایت کر رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے تمام ممبروں سے ایک خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں جمعیت علماء ہند کو چندہ نہ دے کر بلا لحاظ مذہب و ملت پریشان حال لوگوں اور مدارس اسلام میں خاص طور پر چھوٹے چھوٹے مدارس کو چندہ دیں۔ مولانا مدنی نے ایک سروے کے بعد اس کے حوالے سے کہا کہ پورے ملک میں جمعیت علماء ہند کی اپیل پر جس طرح مسلم تنظیمیں اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے ورکرز نے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور پریشان حال مزدوروں کے لیے کام کیا ہے، وہ ایک ریکارڈ ہے، اور ان کی شناخت کپڑوں سے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند مختلف ریاستوں کے پریشان حال مزدوروں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے کرائے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان پورے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ لاک ڈاؤن سے شروع ہو کر اب تک الحمدللہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں مسلمان وہی کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس کا حکم اسلام نے بھی دیا ہے۔ انسانیت کی خدمت ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو اس ملک کا مسلمان روزے کے دنوں میں بھی بھوک اور پیاس کا احساس نہ کرتے ہوئے ادا کر رہا ہے۔ یہ سب ملک کا میڈیا نہیں دکھا رہا ہے لیکن بعض الیکٹرانک چینل اسے دکھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسی کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ہمارا ملک صدیوں سے کثرت میں وحدت کی مثال رہا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور ایک دوسرے کا احترام اس کی شناخت رہی ہے، اور یہی شناخت ملک کے آئین کی روح ہے۔ مگر افسوس کہ ایک طرف جہاں آئین و قانون کی بالادستی کو پامال کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ فرقہ پرست اور متعصب میڈیا مذہبی شدت پسندی کو بڑھاوا دے کر قومی یکجہتی، رواداری، مساوات اور ملک کے بھائی چارے کو نیست و نابود کر دینے کی سازش رچ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی صدیوں پرانی تاریخ شاہد ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والے شروع سے امن اور محبت کے ساتھ گاؤں در گاؤں رہتے آئے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کسی ایک خاص مذہب اور مخصوص نظریے کی حکمرانی پر نہیں چل سکتا بلکہ مذہبی غیر جانبداری، امن اور سیکولرزم کی راہ پر چل کر ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ختم ہوئی اور مذہبی ہم آہنگی کا تانا بانا ٹوٹ گیا تو یہ بات ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی۔
مولانا مدنی نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد کی چوتھی دفعہ بین المذہب کام کرنے پر زور دیتی ہے۔ جمعیت کا یہ مشن آج کے حالات پر اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ملک ترقی کی جن بلندیوں پر ہے، یہاں تک کہ اسے پہنچانے کے لیے ملک کے ہر شہری نے اپنا تعاون دیا ہے۔ اس لیے اگر مذہب کی بنیاد پر کسی خاص طبقے کی قربانیوں اور ان کی خدمات کو پس پشت ڈال کر ملک کی قومی دھارے سے الگ تھلگ کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے کسی قوم یا فرد واحد کا نقصان نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں طاقت اور ان کو ہمت اور قوت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ایسی ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل اشاعت الاسلام کیرانہ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔